الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، شہزادہ گلگوں قبا یا سیدہ امداد کن، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، زمانہ لا نہیں سکتا، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ یہ زندگی بخشی اور ہم پر کرم فرمایا کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کے حبیب کا ذکر کریں، اس کے حبیب کے حبیبوں کا ذکر کریں۔ آج ہم اور آپ مسجد عائشہ گردہلی بنگلور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج چاند کی 6 تاریخ ہو گئی محرم الحرام کے، اور سن ہجری 1443 ہو گئی۔ تقریباً 1380 سال واقعہ کربلا کو گزر چکے۔ لیکن جب بھی اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے ہمارا، تو واقعہ کربلا یوں ہی تازہ رہتا ہے جیسے 1380 سال پہلے واقعہ گزرا۔ سیدنا امام علی مقام اور اہل بیت اطہار اور جانثاران اہل بیت اطہار کی وہ قربانیاں آج بھی دلوں سے محو نہیں ہوتی۔ جیسے محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کربلا کا وہ خونی منظر آنکھوں کے سامنے گشت کرنے لگتا ہے۔ ہر آنے والا خطیب، ہر آنے والا واعظ، ہر آنے والا مقرر اپنے اپنے انداز میں واقعہ کربلا کو بیان کرتا ہے، جس سے سننے والے حضرات کے دلوں پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے
اور ان واقعات کو سن کر کے قلب ناظرین کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے کیا ایسا بھی ہوا اور کس کے ساتھ ہوا؟ وہ بھی نواسہ رسول کے ساتھ، جگر گوشے بطول کے ساتھ، نور دیدہ علی کے ساتھ۔ کیا اسلام کی دعوت و تبلیغ کے پہنچانے کا صلہ ان کی امت نے ان کے نواسے کو شہید کر کے دیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جہاں اپنے سوچتے ہیں وہیں غیر بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ کیسی امت ہے، کیسے اپنے نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں گونا گو برداشت کی، صبح الگ مصیبت کا سامنا تھا، دوپہر الگ مصیبت کا سامنا تھا، شام ڈھلتے ڈھلتے الگ مصیبتوں کا سامنا تھا۔ اتنے جور و جفا، ظلم و جبر کو سہتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، کبھی اس نبی معظم نے بد دعا نہیں دی، جبکہ ان کے ماننے والوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے عقیدت مندوں نے ان سے اس بات پر گزارش بھی کی تھی کہ جس طرح سے امم سابقہ انبیاء و مرسلین عظام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ عذاب الہی، عتاب الہی کا شکار ہو گئی، آسمان سے اولے برسے، آگ برسی، جبریل نے اپنے پروں سے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر کے پلٹ دیا، جس کی زندہ و جاوید مثال آج بھی اقوام عالم کے لیے درس عبرت کا نشان ہے۔ مصر کی سرزمین پر جب کھدائی کی گئی ہے تو قوم لوط کو پایا گیا پتھر کی مورتیاں بنے ہوئے، بالکل برہنہ مادر ذات، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے۔ ہیں آپ لوگ اگر یوٹیوب پر دیکھیں گے تو یہ سارے منظر آج بھی آپ کو نظارہ دیتے ہوئے آئیں گے، جو ہے عذاب الہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو سامنے سے، کہ پوری کی بستی کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، فنا کر دی گئیں، ختم کر دی گئیں۔ انہوں نے بھی سرکار سے کہا تھا کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا، انہی کی صلبوں میں، انہی کی نسلوں میں آنے والی وہ ایک عظیم جماعت ہے جو مجھ پر ایمان لانے والی ہے۔ یہ مجھے دیکھ کر کے انکار کر رہے ہیں، وہ مجھے بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ میں کیسے ان کی ہلاکت کی بد دعا کر دوں، ان آنے والوں کے حق میں نہ دیکھوں۔ سرکار نے بد دعا نہیں کی، ظلم سہتے رہے، جور و جفا برداشت کرتے رہے۔ شعبہ ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ بغیر کسی یار و مددگار کے گزارا، پورے قبیلے نے گزارا سرکار کے ساتھ۔ مشیت عزی حکم ربی سے اس سے نجات بھی ملی، سب کچھ برداشت کیا۔ کس کے خاطر؟
مذہب اسلام کی خاطر، پیغام خداوندی کے پہنچانے کی خاطر، بندگان خدا کو رب سے ملانے کی خاطر، دنیا سے کفر و شرک کو مٹانے کی خاطر، کعبۃ اللہ سے 360 بتوں کو نکال کر باہر پھینکنے کی خاطر، ایک اللہ پر ایمان لانے کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ پھر جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کیے، سرکار کے وصال ظاہری کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سے فتنے جنم لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے بہت سے فتنوں کا سد باب کر دیا۔ اگر وہ اس وقت پر اگر فیصلہ خود اعتمادی پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، سرکار کی تربیت سے استفادہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ فیصلے نہ کرتے تو آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ یہ پوری امت پر حضرت صدیق اکبر کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے فوراً باغ ڈور سنبھالی اور باغ ڈور سنبھال کر کے امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچنے سے بچا لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اتنے فتنوں نے سر نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے جلال فاروقی کو، جلال فاروقی سے واقف تھے سب کے سب۔ انہیں معلوم تھا کہ جو خلیفہ دوم ہیں ان کا مزاج کیا ہے۔ 17 مقامات قرآن کریم کے اندر ایسے ہیں جہاں حضرت فاروق اعظم کی زبان سے کچھ جملے ادا ہوئے بارگاہ رسالت میں، کچھ مشورے ہوئے تو وہی وحی الہی بن کر کے نازل ہو گئے۔ بعض تو بلفظ ہی قرآن کریم کے وہ الفاظ حضرت فاروق اعظم کی زبان فیض ترجمان پر جاری ہو گئے تھے، جن کا نزول بھی نہیں ہوا تھا، وہ الفاظ حضرت فاروق اعظم کی زبان پر پہلے آ گئے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منزلت حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی حیات ظاہری میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان میں ایک مسئلے کو لے کر کے تکرار ہو گئی۔ تو اس یہودی نے کہا تھا کہ فلاں چلو ہم اس مسئلے کا حل تمہارے پیغمبر کی بارگاہ میں لے کر کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ کفار مکہ انہیں ان تمام اذیتیں دینے کے باوجود امین و صادق مانتے تھے، اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھتے تھے، امین و صادق مان کر کے۔ کبھی محمد نے جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چلو ہم تمہارے پیغمبر کی بارگاہ میں چل کر کے فیصلہ کرا لیتے۔ دونوں پہنچے، اپنا قضیہ پیش کیا، سرکار نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں دے دیا، مسلمان کو اس سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہودی کے حق میں جب فیصلہ ہو گیا، جب وہاں بارگاہ رسالت سے واپس پلٹے تو اس یہودی نے تو مان لیا سرکار کے فیصلے کو، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا جو تھا اس نے کہا، حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر کے بولا چلو ہم اب فاروق اعظم سے فیصلہ کرائیں گے اس کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کو ہم دوبارہ سے فاروق اعظم سے کراتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ کلمہ پڑھنے والے کا جملہ تھا۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب اسے یہودی نے کہا چلو مجھے کیا، مجھے تو مسئلے کا حل چاہیے، چاہے تم اپنے نبی سے کراؤ یا نبی کے غلام سے کراؤ۔
جو بھی حل ہو وہ حل چاہیے مجھے، چلو۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں حضرت فاروق اعظم سے کہا اے عمر ہمارا اس مسئلے کا حل کر دیجیے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، فرمایا اچھا کیا مسئلہ ہے، بتاؤ کیا حل ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ بتا دیا گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم فیصلہ دینا ہی چاہتے تھے اس میں۔ تو اس یہودی نے کہا اے عمر ذرا اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم دونوں تمہارے پیغمبر کے بارگاہ میں گئے تھے، ان کے حضور حاضر ہوئے تھے، ہم نے یہ مسئلہ یہی سوال تمہارے نبی کے پاس رکھا تھا ہم نے۔ حضرت عمر ایک دم چپ ہوئے اور ارشاد فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو وہ یہودی نے کہا کہ فیصلہ تمہارے نبی نے میرے حق میں کیا، اس نے اس کا انکار کر دیا، یہ چاہتا کہ اب اس کا فیصلہ آپ کریں۔ بولے اچھا، نبی کے فیصلے پر فیصلہ کروانے مجھ سے آیا ہے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، ابھی کرتا ہوں فیصلہ ابھی کرتا ہوں۔ تلوار ہاتھ میں ہی تھی، تلوار نکال کے یہ کہہ کے اس کے گردن مار دی کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ یہ جلال فاروقی تھا، آئی سمجھے؟ مدینے کی گلیوں میں شور مچ گیا، مدینے کی گلیوں میں شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ بارگاہ رسالت میں بھی یہ مسئلہ پھر پہنچ گیا، بارگاہ رسالت میں پہنچا۔ سرکار نے فرمایا اچھا میرے عمر نے کلمہ گو کا قتل کر دیا، بلاؤ عمر کو، بلاؤ میرے پاس۔ بارگاہ رسالت میں پیشی ہوئی حضرت عمر کی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر سنا ہے کہ تم نے کلمہ گو مسلمان کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ کیا کہا؟ فرماتے ہیں میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہو مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے واقعہ تھا، آپ کے فیصلے پر وہ مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتا تھا، تو جو رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ منافق تھا، آپ کے فیصلے کا منکر ہو کر کے وہ اسلام میں باقی کب رہا؟ تو لہذا میں نے ایک مرتد کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں قتل کیا میں نے۔ تو مرتد کے قتل پر قصاص بھی نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں سب فتنے دبے ہوئے تھے، جانتے تھے جلال فاروقی کو، مزاج فاروقی کو جانتے تھے، اس لیے فتنے دبے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین کا جب زمانہ آیا، ابتدائی زمانہ بہت اچھا گزرا حضرت عثمان ذی النورین کا، لیکن آخر کا جو زمانہ رہا اس میں فتنوں نے ایسا سر ابھارا کہ الامان الحفیظ حشرات الارض کی طرح، جیسے برساتی کیڑے مکوڑے جو مینڈکیں نکلتی ہیں، ایسے فتنے ظاہر ہونے لگے تھے۔ سرکار نے یہ فرما دیا تھا، احادیث مبارکہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سب معلوم ہو جائے گا، لیکن شرط ہے پڑھنا۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے کہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، طاقوں میں سجا کے رکھتے ہیں، جمعرات کو اگربتی کا دھواں دے دیتے ہیں، عطر لگا دیتے ہیں، دکان میں لے جا کے کیا ہوا حضرت حافظہ کو بلا کو ہی آتی ہوں، میرے بیٹے دا پڑھتی ہیں، 200 روپے دے ڈالتی ہیں ہمیں، ان کو تج بس برکت ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں۔ آہا 200 روپے میں حافظہ کو خرید رہی، بتاؤ کیا حشر ہو گیا ہماری قوم کا۔ اب وہ بھی بیچارے کیا کریں، مرتا کیا نہ کرتا، مسجدوں میں ان کی کوئی دیکھ ریکھ ایسی ہوتی نہیں، ان کی خدمتیں اس انداز سے ہوتی نہیں، پردیس میں پڑے ہوئے، کیا کریں، ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کے بھی تو ضروریات ہیں، ان کے بھی تو اخراجات ہیں۔
ہم 70 روپے 80 روپے کا چاول خریدیں اور امام صاحب کو 30 روپے کا چاول دلا دیں؟ بڑا احسان کر دیا امام صاحب کے اوپر۔ کیوں؟ ہم اچھے سے اچھا اناج خریدیں اور ان کو ملاوٹ کا، جس میں کنکر ریتا ملا ہوا ہوتا، ذرا ہلکا سا ہوتا، وہ لے کے دے دیا، لو امام صاحب گزارا کر لیو۔ بیچارہ وہ بینتا ہی رہتا بیٹھے ہوئے گھر کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں میں۔ کہیں آپ لوگ یہ سوچو کہ کہیں میں کسی پر الزام عائد کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ قوم کا کیا حال ہو گیا ہے، ٹیوشن پڑھانے جب چلا جائے بیچارہ، انگلش ٹیوٹر کو تو جو ہے 2500 روپے دیں گے بڑی خوشی کے ساتھ، آئیے سر، آئیے مسٹر، آئیے سر، نہ سر ہے نہ پیر ہے، سر سر کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ 2500 روپے تو اسے ٹیوشن دینے کی ہمیں حیثیت ہے، جب بیچارہ یہی حافظ قرآن جب تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتا ہے تو قرآن کی عظمت، اگربتی اور عود دان کے دھواں ہی رہ گیا ہمارے یہاں پر۔ کیوں؟ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں غلط ہو تو مجھے بتاتے، میں ابھی واپس کر لیتا ہوں اپنی بات کو۔ میرا ایک مزاج ہے، جو سچی بات ہے وہ کہہ دیتا ہوں، سچی بات جو ہے کڑوی لگتی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا جہاں گڈھا ہوتا ہے وہیں پانی مرتا ہے۔ بیچارہ ٹیوشن پڑھانے آتا تو اسے کتنے دیتے ہیں؟ 200 روپے۔ مہینہ بھر وہ تمہارے گھر کی جوتی، اپنی چپلیں رگڑ دیتا، گھس دیتی چپلیں اس کی۔ اگر ذرا سا اگر اسے نزلہ زکام سردی آ جائے، 2 دن نہیں آ جائے، ارے مولوی صاحب کیا ہوا، آپ آئے نہیں 2 دن سے، کہاں ہے بھائی؟ ارے صاحب میری طبیعت خراب ہے۔ اچھا کل تو آئیں گے آپ؟ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے دوا بھی لی ہے، طبیعت کا خیال رکھا آپ نے، کچھ دوا وغیرہ میں منگا دوں، میں کچھ آپ کی خدمت کر دوں؟ نہیں، کل تو آئیں گے آپ۔ اور خود بچے اگر نانی کے گھر چلے جائیں ہفتوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دادا کے گھر چلے جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بیچارہ حافظ قرآن اگر نہ پہنچے تو اس کی ریڑھ لگا کے پھینک دے، جان کو آ جائے۔ اور خاص کر سے اگر کمیٹی کے افراد میں ان کے بچوں کو اگر کوئی امام پڑھا رہا ہو، اگر اس کی 1 دن کی چھٹی ہو جائے تو بیچارے کے پیچھے ہی پڑ جا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہم دنیا والوں کی عزت کرتے ہیں، عظمت قرآن ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کہ قرآن سرکار فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آقا فرماتے ہیں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اور عظمت قرآن، اللہ اللہ، جو حافظ قرآن ہے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ پروردگار نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتے، اس کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتے، لیکن یہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہے کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں سجا کے رکھتے، پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ دل، یہ سینے، یہ جگر اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خاندان میں، تمہاری آل و اولاد میں کوئی حافظ ہو تو تم حفاظ کی خدمت کرو، ان کی دلجوئی کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے یہاں عالم ہو، تم علماء کی خدمت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے خاندان میں کوئی مفتی ہو تو مفتیان کرام جو ہیں ان کی خدمت کرو۔ تم جس نیت سے ان کی خدمتیں کرو گے اللہ تعالیٰ
یا تو تمہیں توفیق عطا فرما دے گا، اگر تمہیں توفیق نہیں ہے اس کی تو تمہاری اولاد میں اسے توفیق دے دے گا کہ عالم حافظ قاری بنا دے گا، اگر ان میں بھی نہیں ہے تو تمہاری نسل میں یقیناً اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کے صلے میں عالم حافظ قاری پیدا کر دے گا۔ حافظ قرآن کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن 2 تاج عطا کیے جائیں گے، اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ چاند و سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی بخشش و مغفرت کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جتنا قرآن اسے یاد ہوگا قیامت میں کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، جنت کے اتنے ہی بلند درجات میں فائز ہو جائے گا۔ جب حافظ قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے تو عالم بعمل کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ جو قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہوگا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آیا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی نے عالم حق آگاہ کو استنجا کرنے کے لیے کوئی اگر ڈھیلا بھی اگر دیا ہوگا اور وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوگا تو جب یہ عالم جنت کی طرف جاتا ہوگا تو وہ جہنم میں سے جھانک کے دیکھتا ہوگا اور اسے پکار کر کے کہے گا، اے عالم دین، اے نائب رسول، یاد کرو مجھے اس دن کو جس دن تم استنجے کے لیے جا رہے تھے، میں نے تمہیں طہارت کے لیے ایک ڈیلا دیا تھا، اس ڈیلے سے تم نے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھی تھی جس کے صدقے میں تم جنت جا رہے ہو، تو کیا میری بخشش نہیں ہوگی، میری مغفرت نہیں ہوگی؟ تو وہ عالم دین وہیں ٹھہر جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اسے جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ علماء کی خدمتوں کا صلہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بات کہاں سے کہاں کو چلی گئی؟ کہاں ہو رہی تھی بات میری؟ حضرت عثمان غنی کیا تھا؟ فتنہ۔ دیکھو ماشاءاللہ سب پکے والے ہیں یہ، ماشاءاللہ سے حاضر دماغ، اللہ تعالیٰ قوت حافظہ میں برکتیں عطا فرمائے اور حفاظت فرمائے پروردگار۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں بہت سے فتنے آئے، وہاں سے فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی بھی فتنوں کی نظر ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند تھا، 40 دن، دن 2 دن نہیں، 40 دن ان کے گھر کے محاصرہ، ان کے گھر کا محاصرہ تھا، 40 دن پانی بند تھا ان کے گھر کا، عثمان ذی النورین کا، کوئی ملنے ملانے نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں کربلا میں کئے دن پانی بند ہوا؟ وہاں 40 دن پانی بند تھا۔ حضرت عثمان ذی النورین کے دروازے کے دربان اور محافظ کون تھے؟ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو لگایا تھا، حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین کو۔ عثمان غنی کے در کے دربان تھے یہ، حضرت مولا علی نے لگایا تھا انہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ یہاں کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمبردار نے پانی کا مشکیزہ لے کر کے اہل بیت اطہار کے خیمے کی طرف کو بڑھے تھے جو تیروں کی بارش میں نہا گئے تھے، اور وہاں خود مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے میں پانی لے کر عثمان ذی النورین کے لیے جا رہے تھے جو تیروں کی بوچھار ہوئی تھی۔ کیا بھائی ربڑ کہاں سے آ گیا؟ جو تیروں کی بوچھار ہوئی تھی،
حضرت مولا کائنات پر، وہ کیسے مظلوم تھے حضرت عثمان ذی النورین ہیں؟ آخر کار انہیں بھی جام شہادت نوش کرنا تھا، جام شہادت انہوں نے بھی نوش کیا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ، یہ بھی بڑا آزمائش اور امتحان کا زمانہ گزرا، فتنوں کا زمانہ گزرا۔ کسی نے حضرت مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ اے علی، صدیق و فاروق اعظم کے زمانے میں تو اتنے فتنے نہیں تھے جتنے فتنے آپ لوگوں کے زمانے میں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان بزرگوں کو مشورہ دینے والے لوگ ہم جیسے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ان بزرگوں کو، کسی صدیق و فاروق اعظم کو مشورہ دینے والے لوگ ہم جیسے تھے، اور ہمیں مشورہ دینے والے تم جیسے لوگ، ہمیں مشورہ دینے والے تم جیسے لوگ ہو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، آدمی گھٹیا سے گھٹیا ہو، اگر اس کے دست و بازو جو مشیر ہے نا، کان بھرنے والے جو مشیر ہیں، مشیر مشورہ دینے والے، یہ اچھے ہوں تو اسے تحت الثری سے ثریا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور آدمی ہیرا ہو، عرفہ و اعلیٰ ہو، کتنی ہی اچھی صلاحیتوں کا مالک ہو، لیکن اگر اس کے دست و بازو مشیر اگر غلط قسم کے لوگ ہو گئے تو اسے ثریا سے ثری میں لا کے اتار دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے مشورہ کرتے وقت خوب غور کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، اچھے طریقے سے جان لو اور پہچان لو کہ ہمیں کس مسئلے میں کس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ پنساری کی گانٹھ لے، وہ ہلدی کی گانٹھ لے کے بیٹھنے والا شخص پنساری نہیں ہو جاتا، پرچونی کی دکان والا ہی کہلائے گا، وہ پنساری نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کہلا سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن نے بھی یہی فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کسی معاملے کے لیے اگر تم قدم اٹھاؤ تو پہلے مشورہ کر لو۔ مشورے کو بڑی اہمیت دی گئی، اور فرمایا گیا جب کسی مشورے پر عمل اتفاق ہو جائے اور پختہ ارادہ ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مولا کائنات نے فرمایا انہیں مشورہ دینے والے لوگ ہم جیسے تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے لوگ تم جیسے ہو، اس لیے یہ فتنے اتنے اٹھ رہے ہیں۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس سے متصل، پھر اس سے متصل۔ اس کے لیے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد زمانے میں فتنوں کی آماج، زمانہ جو ہے فتنوں کی آماج گاہ بن جائے گا، فتنے اٹھیں گے فتنے، اور رات میں فتنہ جنم لے گا، صبح ہوتے ہوتے وہ جوان و توانا ہو گا۔ ایک صحابی رسول جو ہے سرکار کی حیات طیبہ میں بڑے حسین و جمیل، صحت مند، تندرست و توانا تھے، ان کا گزر ایک جگہ سے، ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے ان کو دیکھ کر وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے ان سے چاہا کہ وہ
اس سے زنا جیسا فعل بد کر لیں۔ جیسے اس نے اس کا اظہار کیا، آپ نے لاحول پڑھ کے وہاں سے جلدی سے رفت سفر باندھ لیا، اسے دھتکار کے نکل گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، بات جو ہے آئی گئی ہو گئی۔ سرکار کا حیات ظاہری کا زمانہ، سرکار نے جب وصال فرما لیا اور یہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئے، جبکہ قوت، توانائی، طاقت کچھ نہیں تھی۔ اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے دماغ پر خیال آیا، کیا اچھا ہوتا کہ ایک لمحے اگر میں اس سے ملاقات کر لیتا۔ بس اتنا خیال کا آنا تھا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا اس خیال کی وجہ سے کہ مقدر نے یاوری کی۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے عالم خواب میں۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی کیوں پریشان ہوتے، کیوں روتے ہو، کیوں اپنے آپ کو اتنا ستا رہے ہو اس عمر میں؟ تو کہنے لگے، اللہ کے رسول، اس وقت میں کچھ نہ سوچ سکا، اللہ کا خوف مجھ پر غالب تھا، لیکن آج اچانک یہ خیال کیوں آ گیا میرے پاس، اور اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، میرے وجود کو ہلا ڈالا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ زمانہ مجھ سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی فتنے، اتنے ہی وسوسے، اتنے ہی شیطانی خیالات کا آنا شروع ہو جائے گا۔ تم توبہ و استغفار کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشش و مغفرت کرنے والا۔ بس سرکار نے جب یہ تسلی دی تو تب جا کر ان کی جان میں جان آئی۔ تو جتنا زمانے سرکار کے ظاہری حیات طیبہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی یہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اتنے ہی فتنے اٹھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت سے فتنوں کو سنا بھی نہیں ہوگا جو آج سن رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے کہ فلاں 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 فتنے آ رہے ہیں۔ یہ آئیں گے، اس سے زیادہ آئیں گے۔ اسی میں امتحان ہے ہمارا اور تمہارا کہ ایمان کس کا کتنا مضبوط ہے، یہ اب پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اللہ کی ذات پر تمہیں کتنا یقین ہے، یقین کامل ہے، یہ تمہاری کسوٹی ہوگی، پہچانے جائیں گے۔ اس دور میں ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا بھی جہاد اکبر ہے۔ ایک موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، چلو ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو تلواروں کے سائے میں جو جنگ لڑی گئی اسے جہاد اصغر فرمایا، چھوٹا جہاد، اب کون سے جہاد کی طرف کو ہم پلٹ رہے ہیں جو اس سے بڑا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، وہ جہاد ہے نفس امارہ کے ساتھ، جو 24 گھنٹے ہمیں لڑنا پڑے گا اس سے۔ یہ تو وقتی لڑائی تھی، اللہ نے کامیابی دے دی، کرم فرمایا، غازی بن کر کے لوٹ رہے ہیں۔ لیکن اب ہمیں جو لڑنا ہے وہ ظاہر کے مقابلے میں باطن سے زیادہ لڑنا ہے۔ لہذا قرآن و حدیث پر عمل کرنا، اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام جاننا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ اپنی خواہشات کو مارنا، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دینا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یہ جہاد اکبر۔ اسی میں شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا، کوئی بہانہ جانے نہیں دیتا جو تمہیں گمراہیت کی طرف نہ لے جائے۔ بہت سے حضرات
یہاں وہ ہیں جو مسجد غوث اعظم میں آتے ہیں، میری گفتگویں سنتے ہیں، بہت سے حضرات وہ ہیں جو ابھی تک، میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کی زیارت کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں، وہ بھی سن لیں، جو سنے ہوئے ہیں وہ تازہ کر لیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل پر 2 لوگ مسلط ہیں۔ کئے لوگ ہیں؟ 2 لوگ، ایک فرشتہ اور ایک جن، جسے بالفاظ دیگر شیطان کہہ لو۔ جب تمہارا دل کسی نیکی کی طرف تمہیں راغب کرے تو سمجھ لینا کہ جو فرشتہ اللہ کی جانب سے مقرر ہے وہ تمہیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اور جب تمہارا دل کسی گناہ کی طرف کو متوجہ ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ جو شیطان مسلط ہے وہ تمہیں گناہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ اب تم دیکھنا یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے، اس کے فرمان کو قبول کرو گے، یا نفس امارہ اور شیطان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے۔ اب یہ امتحان ہے، یہ جہاد ہے، جہاد اکبر، اس کے خلاف جانا، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، گناہ نہ کرنا، گناہ سے بچنا، یہ ہے جہاد اکبر۔ وہیں ایک صحابی رسول نے سرکار سے یہ پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، بشری تقاضوں کا مطلب یہ ہے، کیا آپ کے بھی قلب نازنی پر یہ 2 ہیں؟ صحابہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے قدم قدم پر اتنے سوالات سرکار سے کر لیے، سرکار نے ان کے جوابات عطا فرما دیے اور اسے تاریخ میں محفوظ کر دیا گیا۔ ایسی تاریخ کسی دوسرے مذہب کی محفوظ نہیں ہے جیسی مذہب اسلام کی تاریخ محفوظ ہے، کسی کی سیرت ایسی محفوظ نہیں ہے جیسے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے۔ سرکار کے لیل و نہار محفوظ ہے، صبح و شام محفوظ ہے، سرکار کا اٹھنا محفوظ ہے، بیٹھنا محفوظ ہے، مسکرانا محفوظ ہے، عالم جلال میں آنا محفوظ ہے، سرکار کے ہر فرامین قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو سرکار نے دیکھ کے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں میرے بھی قلب پر 2 لوگ ہیں۔ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول؟ انداز دیکھو صحابہ کا پوچھنے کا، بیٹے ادھر بات تھوڑا سا، انداز دیکھو صحابہ اکرام کا پوچھنے کا۔ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول؟ کہتے ہیں ہاں تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ مجھ پر اثر تو نہیں ڈالتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم یہ کیسے عرض کر سکیں؟ سرکار فرماتے ہیں سنو سنو، یہ دونوں میرے بھی قلب پر ہے، لیکن جو جن ہے اللہ نے اسے میری صحبتوں کی برکتوں سے نواز دیا ہے، وہ مجھ پر کلمہ پڑھ کے مشرب اسلام ہو گیا، اس لیے وہ بدی کی طرف جاتا ہی نہیں۔ اور انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، یہی عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے فرشتے اور انبیاء و مرسلین جو ہے یہ دونوں کے دونوں معصوم ہیں۔ جو نبی کو خطا کار مانے، گناہگار مانے، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا وہی نبی تیرا گناہگار ہے تو پھر کس چیز کی دعوت وہ دے گا؟ یہ بتا دے ذرا پہلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارا نبی سچا ہے، معصوم ہے، معصوم۔ سرکار سے ہی نہیں بلکہ اور جو 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء و مرسلین اعظام ہیں، ان سے گناہ کا ہونا محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء و مرسلین گناہ کر لیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، جو سورہ فتح کا جو ترجمہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے،
یہاں لفظی ترجمہ کر کے یہ ٹھوکر کھا گئے، ٹھوکر، اور نبی کو خطا کار لکھ گئے، خطا کار۔ ترجمے میں لکھا ہے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ارے یہ بتا دو ذرا، نبی گناہگار ہوتا کب ہے؟ کب گناہگار ہوتا نبی؟ ارے نبی تو معصوم ہے۔ یہ لوگ نبی کو گناہگار کہہ کر خارج اسلام ہو گئے، اور کچھ ہمارے وہ حضرات ہیں جو سنی کہلواتے ہیں، سلسلوں سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ بھی کوئی اور معصوم ہے۔ ان کے یہاں ایک تو رافضی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے یہاں 14 معصومین ہیں، سرکار کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی۔ کہتے ہیں یہ 14 کے 14 معصوم ہیں۔ یہ گمراہیت ہے۔ رسول اللہ معصوم ہے، یقیناً معصوم ہے، وہ گناہگار نہیں، لیکن علی و فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین اور ائمہ اہل بیت اطہار کو معصوم کہنا یہ گمراہیت ہے، یہ رافضیت ہے۔ ہاں، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محفوظ عن الخطا ہے۔ کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا ہے۔ کیوں؟ ان کے خطاؤں سے محفوظ ہونے پر آیت تطہیر دال ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اہل بیت اطہار کی پاکیزگی پر نازل ہوئی۔ رجس، ان سے ہر ناپاکی اور گندگی کو پروردگار نے دور فرما دیا، ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ سنیوں میں اب رافضیت جو ہے دبے پاؤں داخل ہو رہی ہے۔ وہابیت جو تھی وہ صلح کلیت کے دبے قدموں سے داخل ہوئی تھی۔ آدمی بدعقیدہ بد مذہب بعد میں بنتا ہے، صلح کلی پہلے بن جاتا۔ صلح کلی کا مطلب رہے رحمان بھی راضی اور رہے شیطان بھی راضی، دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین مکہ کا عمل تھا۔ جب بارگاہ رسالت میں آتے تھے، صحابہ کے درمیان ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، ہم سے پکا کوئی تم سے محبت کرنے والا نہیں۔ اور جب یہاں سے پلٹ کے کفار قریش کے یہاں جاتے تھے، کہتے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا دل لگی کرتے ہیں ان سے، ہم انہیں تو ہم نے دھوکے میں رکھا ہے، ہم کہاں ان کی جماعت میں شامل ہیں، ہم تو مال غنیمت ملتا ہے اسے لوٹنے چلے جاتے ہیں بنام کلمہ گو۔ آج بھی ایسے بہت سے فاتحہ نظر و نیاز سے چڑھتے بھی ہیں، ابھی کھچڑا کھلوا دو، کہنا یار پتیلا الگ رکھا ہے، فاتحہ کا وہ برتن الگ رکھا ہے، یہ پتیلا الگ بنایا ہے، تو دیکھو کیسے آستین سوت کے ڈنڈ لگا کے پلتھے مار کے ڈونگے کے ڈونگے لپیٹ دیتے ہیں پکڑ کے۔ کرتے نہیں کرتے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں کہیں؟ پورا پتیلا صاف کر جائیں گے، چٹ کر جائیں گے، فاتحہ کا نہیں کھائیں گے ہم، یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، حرام۔
ارے بے وقوف عقل کے اندھے یہ بتا دے یہ سارا انتظام کس کے لیے کیا تھا؟ سارے کھچڑے کا پورا پتیلا بنایا ہی کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے تھا، تیرے لیے بنایا تھا؟ ارے منسوخ کر دیا، فاتحہ دلا دی۔ فاتحہ میں کوئی بھجن گاتا ہے؟ کوئی کیرتن پڑھتا ہے؟ کوئی رامائن مہابھارت سناتا ہے؟ کیا سناتا ہے بھائی؟ قرآن کریم کی تلاوت ہی تو ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اس کے محبوبوں کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کی تاکید قرآن میں کی ہے۔ دعائے بخشش و مغفرت کی جاتی ہے، ان کے درجات میں بلندیوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے ہمارے صغائر و کبائر کو معاف ہونے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، جس کے لیے قرآن نے فرمایا ربنا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ کہ اللہ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے اور ہمارے سابقین اولین کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو دعا میں یہی تو ہوتا ہے، مردے کے ہمارے پیش رو نہیں ہے؟ قبرستان میں جا کے پڑھتے نہیں ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلفنا ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ تم پر سلامتی ہو اہل قبر، اہل قبور تم پر سلامتی ہو، تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں، قریب ہم آ کر تم سے ملنے والے ہیں۔ تو فاتحہ میں یہی تو ہوتا ہے۔ تب فاتحہ دلاتے کہ صرف وہ جتنا ڈونگا رکھا اسی کے لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پورے کھانے میں برکت عطا فرما دے، برکت کی تو دعا کرتے ہیں۔ تو کیا وہ پتیلا شامل نہیں ہوا اس میں؟ یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا، یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا، جو یہاں پیو تو حرام ہے وہاں پیو تو حلال ہے، کونے میں بیٹھ کے پردے ڈال کے پی لو، شربت کے ڈرم لوٹ دیں گے ابھی، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم بڑے پکے و متسلم ہیں۔ یہی صلح کلیت ہے، یہی منافقین کی عادتیں ہیں۔ یہ منافقین ہیں، منافقین جو کفار مکہ میں منافقین تھے، جو آتے تھے جو جاتے تھے، تو یہ چیز بت جو ہے اپنی بغلوں میں داب کے لاتے تھے۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نماز حضور کے پیچھے، اور بت جو ہے بغلوں میں داب کے لاتے تھے۔ تو جبریل امین آ کے سرکار کو کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے آپ رفع یدین کر لیں۔ بس سرکار نے اچانک حالت نماز میں رفع یدین کر لیا۔ اب یہ تو بھولے بسرے کھڑے ہی تھے کہ ان کو اندازہ تو تھا نہیں کہ اچانک سے ہونا کیا ہے، تو بس انہوں نے بھی جلدی سے بھولے تھے، جیسے سب نے کیا، اگر نہیں کرتے تو پکڑے جاتے، جلدی سے انہوں نے جیسے ہاتھ اٹھائے، بت بغلوں سے گر گئے نیچے کو۔ ان کی منافقت عیاں ہو گئی، آشکارا ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج بھی منافقین ہیں، پہچانو اپنی صفوں کے اندر جو منافق ہیں۔ کل سرکار ان سے ابتدا میں کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب آیتیں نازل ہوئی منافقوں کے تعلق سے تو مسجد نبوی کے منبر پر سرکار جلوہ بار ہے اور نام لے لے کر کے ایک ایک منافق کو مسجد سے نکال دے رہے، اے فلاں فخرج فإنک منافق، یا فلاں فخرج فإنک منافق، اے فلاں اٹھ تو منافق ہے، نکل میری مسجد سے باہر۔ حدیث پاک میں روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام نے جیسے سرکار کا فرمان سنا، انتظار میں تو تھے ہی کہ آقا کچھ کہہ نہیں رہی تو ہم کیا کہیں آقا کے سامنے، لیکن جب آقا نے حکم فرما دیا کہ ان منافقوں کو مسجد سے باہر نکال پھینکو، تو صحابہ کے اندر خوشی کا عالم۔ صحابہ اٹھے، کسی نے ایک کی ٹانگ پکڑی اور ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے مسجد کے باہر پھینکا، کسی نے ایک کے گلے میں رومال ڈالا اور رومال ڈال کے جھٹکا مار کے لے جا کے باہر کو پھینکا، کسی نے کسی کے جو ہے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے کھینچ کے لے جا کے مسجد کے باہر پھینک دیا سرکار کے حکم پر۔
اتفاق کی بات ہے کہ اس دن حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے تھے، وہ انہیں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم جلدی جلدی تشریف لا رہے ہیں، یہ منافقین بھاگ رہے مسجد سے نکل کے۔ اب فاروق اعظم کو دیکھا تو منہ چھپا کے اور بھاگ رہے۔ حضرت فاروق اعظم گھبرا گئے، یا اللہ کیا ہو گیا، آج نماز چھوٹ گئی میری کیا؟ سرکار نے نماز پڑھا دی، مجھے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ جلدی جلدی تیز قدم مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے حضرت عمر۔ جیسے حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کی خوشی کا عالم مت پوچھو۔ ایک دم عمر کو دیکھتے ہی کہا اہلا و سہلا مرحبا، اے عمر مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ حضرت عمر گھبرا گئے، پتہ نہیں کائے کی مبارکباد دے رہے۔ میں یہ سوچ کے آؤں کہ نماز میں تاخیر ہو گئی، کہیں سرکار مجھے ڈانٹے نہیں، یہاں آئے تو نقشہ بدلا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہو گیا، کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو بھائی؟ تو کہنے لگے اے عمر تمہیں مبارک ہو کہ آج اللہ کے رسول نے منافقین کو رسوا اور ذلیل کر دیا، مسجد نبوی سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ فاروق اعظم کو جان میں جان آئی کہ نماز نہیں ہوئی، نماز مل گئی مجھے، یہ خوشی ہوئی کہ منافقین کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو وہ رفع یدین جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ روایتیں بیان کی۔ کچھ ٹائم تک یہ چلتا رہا، لیکن پھر رفع یدین کا حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ منسوخ والی روایتیں ملتی نہیں، اسی لیے وہ ٹانگیں چیر کے کھڑے ہو کے رفع یدین کرتے رہتے ہیں۔ سرکار نے نماز میں 3 حالتوں سے بچنے کے لیے فرمایا۔ ایک کتے کی بیٹھک، دوسرا لومڑی کی طرح ادھر ادھر تام جھانک کرنا، تیسرا گدھے کی طرح کھڑا ہونا۔ گدھا ٹانگیں چیر کے کھڑا ہوتا، جو ٹانگیں چیر کے کھڑے ہو وہ 4 ٹانگ کا گدھا تھا، یہ 2 ٹانگوں کا گدھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتے کی بیٹھک کیا ہے؟ کتا جب بیٹھتا ہے تو ساری چیزیں سمیٹ کر کے بیٹھتا ہے، اپنے پیٹ سے کروٹوں سے بازو، بازو سے پیٹ اور رانوں سے پیٹ ملا کر کے ایسے بیٹھتا ہے۔ تو حالت نماز میں سجدے میں اس طرح مردوں کو بیٹھنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے۔ جب مرد سجدہ کریں تو کشادہ ہو کر کے کریں، یہ کلائی زمین سے الگ ہو، بغلیں بازو سے الگ، کروٹوں سے الگ ہو، ران جو ہے پیٹ سے الگ ہو، پنڈلی رانوں سے الگ ہو حالت سجدہ میں، اور پیر کی 10 انگلیاں ٹکیں۔ انگوٹھے کا ٹیکنا فرض، 3 انگلیوں کا ٹیکنا واجب، 5 انگلیوں کا ٹیکنا سنت۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت کیا کرتے ہیں، یوں کھڑا کر دیتے ہیں پیر۔ یاد رکھو ان کی نماز نہیں ہوگی، وہ نہ پڑھی ہوئی نماز واپس پڑھنا پڑے گی، انہیں واپس لوٹانا پڑے گی۔ جیسے انگوٹھے یوں کھڑا کر دیتے نماز میں، پیر کے پنجے کے دباتے نہیں، یوں کھڑا کر دیتے ہیں، پورے لگتے ہیں انگوٹھوں کے، تو ایسی پڑھی ہوئی نماز واپس لوٹانا پڑے گی، وہ نماز نہیں ہوئی اگرچہ تم نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ 3 انگلیاں ٹک گئی، نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس طرح سے سرکار نے منع فرمایا۔ لومڑی کی طرح دیکھنا ادھر ادھر، نیت تو باندھا ہوا، کون آ رہا کون جا رہا سب پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ بشیر بھائی آئے، خالد بھائی آئے، انور بھائی آئے، شریف بھائی آئے، فلاں موٹا نہیں آیا، فلاں کالوا نہیں آیا، انتظار میں کھڑا ہوا کہ یہ نہیں آیا ابھی تک۔ اور کبھی کبھی سوچتا رہتا ہے، اوپر اوپر دیکھتا رہتا ہے کیا بنایا ہے مسجد پہ، یار انہوں نے دیکھو تو ذرا، دیکھو یہاں یہ ٹائل چھوٹ رہی ہے، وہ کلر خراب ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا کے خیالات تفکرات جو ہے اسی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ تو ایسی نماز بھی نماز نہیں ہوگی، یہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں سید صاحب ہمیں کہاں سے کہاں کو لے کے جا رہے ہیں، کیا کیا بتائے دے رہے ہیں۔
کیا کروں، میری مجبوری ہے، میری عادت ہے، جو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وہی کہہ دیتا ہوں میں. تقریر کرنا تو آتی نہیں ہے مجھ سے، تقریر وقریر تو آتی نہیں ہے، تقریر تو مقرر کرتے ہیں، میں تو مدرس آدمی ہوں، درس دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو ویسے ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہے نا. تو پھر بات بھول گیا کہاں ہو رہی تھی بھائی، نہیں کچھ اور تھی. ہاں، منافقین کو سرکار نے نکال کر کے، حضرت فاروق اعظم کی بات چل رہی تھی. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ بڑا پیارا زمانہ تھا. تو یہ سب حالات ایسے گزرے ہیں. الامان الحفیظ اسی لیے کہا ہے کہ العلم نور یتجلی بہ کل شیء، علم ایک ایسا نور ہے کہ جو چیز اس کے دائرے میں آ جائے اسے روشن و منور کر دیں. ابھی آپ یہ لائٹ بند کر دیں، جو نور ہے یہ ختم ہو جائے گا تو سامنے پڑوس میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن جب یہ لائٹ جل جاتی ہے تو ہر چیز روشن نظر آ رہی ہے، ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے. علم بھی ایسی ہی روشنی ہے، ایسا ہی نور ہے کہ جو چیز اس کے دائرے میں آ جاتی ہے اسے روشن و منور کر دیتی ہے. علم زندگی ہے، علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا. علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے. ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کر سکتے ہیں. بچہ، بوڑھا، جوان، اس میں کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. علم حاصل کرنا چاہیے، علم شریعت حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام جانے، جائز ناجائز، صحیح اور غلط کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد پر، عورت پر فرض ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زندگی کے جس شعبے میں وہ قدم رکھتا چلا جائے، ہر اس شعبے کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ باب علم کے شہزادے ہیں حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین، تو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، دین کی دعوت دینے پر، دین کی تبلیغ کے پہنچانے پر، دین کی تبلیغ کے کرنے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت یعنی اہل قرابت سے محبت کرو. اہل قرابت سے محبت کرو یعنی اہل بیت اطہار سے محبت کرو. متفرق روایتیں ہیں اہل بیت اطہار میں کون کون آتے ہیں. اہل بیت اطہار میں کون کون آتے ہیں، اس میں 3 روایتیں ہیں اہل بیت اطہار کے تعلق سے. نمبر 1، اہل بیت میں امہات المؤمنین بھی آتی ہیں، یعنی نبی کی گھر والیاں اہل بیت وہ بھی ہیں. اہل بیت حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین بھی ہیں. اہل بیت آل جعفر، آل ہاشم، آل عباس جو ہے یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، خاندانی ہیں. جو خاندانی ہے وہ اہل بیت میں آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو تینوں روایتیں ہیں. اکثریت جو ہے اہل بیت اطہار میں حضرات حسنین کریمین جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے لیے سب لائق تعظیم و تکریم ہے. سرکار کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ان کا احترام ہم پر فرض ہے. سرکار کے اہل بیت، سرکار کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، سرکار کی جتنی بھی بیٹیاں اور بیٹے ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہے، ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے. وہ بھی اہل بیت اطہار میں ہیں. اور سرکار کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، جیسے حضرت امیر حمزہ، سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت عباس، یہ دونوں سرکار کے سگے چچا ہیں. ان کی اولادیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، رشتہ دار ہیں. تو لہذا وہ بھی ہمارے لیے جو صاحب ایمان ہیں وہ بھی ہمارے لیے لائق تعظیم و تکریم ہے. ہم نہ ان کی بارگاہ کی بے ادبی کر سکتے ہیں،
اس کو جائز سمجھتے ہیں، نہ ہم ان کی بارگاہوں میں بے ادبی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ رتبہ کس کا کیا ہے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ہمارے لیے حکم اہل قرابت سے محبت کا ہے۔ اہل قرابت میں یہ سب آتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ افراط و تفریط سے بچیں، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھرنے والے، دعویٰ کرنے والے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیوں بھائی؟ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اب ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم محبان اہل بیت اطہار ہیں، تو اس کی دلیل بھی تو چاہیے۔ کیا خالی یہ جلسہ سجا لینے سے یہ دلیل بن جائے گی؟ یا تھوڑی دیر بیٹھ جانے سے کیا یہ محبت کی دلیل بن جائے گی؟ کافی ہے یہ؟ بتاؤ، یہ کافی ہے؟ تو پھر اور کیا چاہیے وہ بتاؤ مجھے ذرا آپ لوگ، آپ اپنی زبان میں سمجھاؤ بھائی کہ اور دلیل کیا چاہیے اہل بیت اطہار سے محبت کی؟ بولو بولو۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ختم کر دوں تقریر اپنی؟ روک دوں؟ روک دوں؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ ہاں مجھے جواب دے دو تو میں بات ختم کر دوں۔ اب بتاؤ، دلیل بتاؤ محبت اہل بیت اطہار میں، اور کیا دلیل چاہیے وہ بتاؤ ذرا مجھے۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھو، اور ادھر سے یہ محلہ سب کیوں خاموش بیٹھا ہوا؟ میں کچھ مانگ تھوڑی رہا ہوں تم سے، خالی یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اور دلیل کیا ہے، محبت کی دلیل کیا ہے؟ بتاؤ، محبت کی نشانی کیا ہے وہ بتاؤ مجھے ذرا، بتاؤ بتاؤ۔ ارے بھائی تم تو ہو ہی، بتا ہی دو گے تم، بعد میں سب یہ کہیں گے لو مفتی صاحب سید صاحب جو ہے اسے سوال کے لے کے آئیں سجا کے تاکہ یہ جواب دے دیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہاں اکثر جتنے بچے بیٹھے ہیں یہ سب وابستہ ہیں مجھ سے ہی، تو میں ان سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہاں اہل محلہ جو میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو میں ان حضرات سے پوچھ رہا ہوں محبت کی دلیل تو بتا دو مجھے ذرا کہ کیا ہونا چاہیے، اور دلیل نہیں بتاؤ گے؟ بھائی روزہ تو ختم ہو گیا، رات میں تو کوئی روزہ رکھا نہیں جاتا ہے، ویسے بھی نہیں ہے شروع سے، بتاؤ بتاؤ بھائی، اور کیا دلیل چاہیے وہ بتا دو۔ چلو سوچ رہے ہیں کہ کنڈی کھولے، جو منہ کھولے وہ کنڈی کھولے، جو منہ کھولے گا وہ پھنس جائے گا۔ لاؤ میں ہی بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی بات ختم کرنا ہے اور آپ کو بھی گھر جانا ہے، ابھی کھانا وانا بھی کھانا ہوگا، بھوکے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اتنی دیر بھوک کو برداشت کرنے کی۔ محبت اہل بیت اطہار میں یاد رکھو، سچی محبت، حقیقی محبت یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی تعلیمات و ہدایات پر کامل طور پر اس پر عمل کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں محبت اہل بیت اطہار کا، اور ہمارا عمل، ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر جو ہے اس کے اپوزٹ ہے، اس کے خلاف ہے، تو یہ محبت ہماری جھوٹی ہے۔ جیسے ابھی وہ بجاتے ہوئے جا رہے تھے، یہ محبت اہل بیت اطہار نہیں ہے۔ ڈھول تاشا باجا گاجا یہ سب حرام ہے، حرام۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر واقعی تم حسینی ہو، اہل بیت اطہار کے محب ہو، تو مجھے یہ بتا دو کہ کسی بھی اہل بیت اطہار نے کوئی نماز قضا کی ہے، کوئی نماز چھوڑی ہے؟ تو جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تو غلاموں کو کہاں سے یہ اجازت مل جائے گی کہ وہ نماز چھوڑیں؟ مسجدوں کو آباد رکھیں، وہ تو سجدوں سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھتے تھے، وہ تو کنکر بچھے ہوتے تھے مسجد نبوی میں، تو ان کنکریوں پر جو جلتی تھی گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے، ان گرم گرم کنکریوں میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ سجدے میں جاتے تھے تو پھونک مارتے تھے، اس کے اوپر پھونک مار مار کے ٹھنڈا کر کے پھر ان کنکریوں پر سجدہ کرتے تھے۔ آج تو تمہیں ایسی موٹی موٹی قالینیں اتنی سجا کر کے کمیٹی والوں نے لگا دی ہے قوم سے چندہ لے کر کے کہ اس پہ ذرا سی زحمت نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اطمینان سے، اور پنکھے لگا دیے گرمی کے لیے، اے سی لگا دیتے ہیں ٹھنڈک کے لیے، سکون کے ساتھ پڑھ رہو۔ نماز وہ پڑھتے تھے جو پسینہ ٹپکتا تھا،
عبادت وہ کرتے تھے جو سر کا پسینہ پیر کو آتا تھا، اور گرم گرم ریت پر گرم گرم کنکریوں پر سجدے ہوتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس عالم میں نہیں چھوڑا تو اس عیش و عشرت کے عالم میں ہم کیا نماز چھوڑ دیں، مسجدوں کو آنا بند کر دیں؟ یہ بتاؤ ذرا، یہ صحیح محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت واقعی ہے امام حسین سے تو ان کی سیرت و کردار کو اپناؤ، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرو، اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ تم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دے نہ دے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا پالنہار تمہاری ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے یہاں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی کرو گے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی بدی کرو گے اس کا حساب کتاب لے گا۔ بالفاظ دیگر کسی نے کہا ہے جب وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے۔ جب وہ لیتا ہے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے۔ اگر ہمت و طاقت ہے چمڑی ادھڑوانے کی تو کرو اپنے من کی، اگر نہیں ہے تو اس کی رضا کو حاصل کرو، اس کی رضا کو حاصل کرو۔ صحیح طریقہ جو یاد حسین منانے کا ہے اسے مناؤ کہ گھر گھر میں نظر و نیاز کا اہتمام کرو، فاتحہ کا اہتمام کرو، لنگروں کا اہتمام کرو، سبیل کا اہتمام کرو، خاص کر سے اپنے پڑوسیوں پر نظر ڈالو، یتیم، مسکین، محتاج، غریب، مجبور، لاچار، بیوہ جو ہیں ان کی امام حسین کے نام پر مدد کرو، جو کر سکتے ہو جائز پاک حلال پیسے سے ان کی مدد کرو۔ مدرسے بنواؤ، مسجدیں بنواؤ اور خانقاہیں بنواؤ، ان کو آباد کرو، علماء، حفاظ و قراء، ذوی الاحترام کی دل سے خدمتیں کرو، ان کی خدمتوں کا اجر اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ادب و احترام کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے، عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ عظمت قرآن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے علماء و حفاظ و قراء اور ائمہ کی خدمتیں کرتے رہا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کے ساتھ جتنا کلمہ پڑھا جائے اتنا پڑھو، درود شریف پڑھو، سورتیں پڑھو، اور قرآن کریم کے ختم کرو، خود بھی کرو۔ تمہارا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں تو شرعی دائرے میں رہ کر کے کریں، جائز پاک حلال روزی سے جو تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے پکاؤ کھلاؤ۔ ضروری نہیں کہ بریانی پکاؤ گے تبھی فاتحہ ہوگی۔ تمہارے پاس دال روٹی کا پیسہ ہے، گھر میں جو کھانا بن رہا ہے، تمہارا روز مرہ کا جو کھانا تمہارا بن رہا ہے اسی کو دسترخوان پہ رکھ کے نظر و نیاز کر لو۔ فاتحہ دلانے کے لیے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک امام، ایک حافظ قرآن اور ایک مؤذن، بیچارے 3 آدمی پورے محلے میں 300 گھروں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جس کے گھر میں نہیں گیا تو ارے مولوی صاحب بڑے موٹے والے کے چلے گئے، میرے یہاں نہیں آئے، تم بڑی موٹی کاٹ رہے ہو، تم بھی بڑی موٹی موٹی پکڑ رہے ہو، تم بھی ہمارے غریبوں کو تو دیکھتے ہی نہیں۔ اب وہ بیچارہ امام کیا کرے، 6 منزلہ عمارتوں پر، بلڈنگوں پر کیسے چڑھے گا، کیسے جائے گا؟ چڑھتے اترتے 2 دن میں وہ بستر پہ پڑ جائے گا۔ تو یہ شکوے شکایتیں درست نہیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں بھی تو توفیق دی ہے، تم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ یاد ہے، چاروں قل یاد ہے، بس اگر اس سے زیادہ یاد ہے آیت الکرسی تو سبحان اللہ، اور یاد ہے صورتیں تو سبحان اللہ۔ خود بیٹھو، خود پڑھو، پڑھنے کے بعد مختصر سے اپنی زبان کے الفاظ میں ایصال ثواب کر دو۔ کیا کرو؟ اے اللہ جو کچھ میں نے یہ پڑھا ہے اس میں جو بھی لفظی معنوی کوئی غلطی ہو اپنے کرم سے اسے معاف فرما، اپنے رسول اپنے حبیب کے صدقے اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، اپنی شان کے لائق اس کا جو بھی اجر عطا فرمائے گا تو جو بھی ثواب دے گا وہ سب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور میرے حضور کے صدقے جتنے بھی انبیاء مرسلین ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور ان سب کے صدقے اب تمہیں سب نام تو یاد نہیں ہو سکتے،
تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں، مومن والمومنات، مسلمان مرد و عورت، مومن مومنہ مرد و عورت جتنے بھی ہیں، اس میں صحابہ بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، تبع تابعین بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، صوفیہ بھی آ گئے، مشائخ بھی آ گئے، تمہارے باپ دادا دادی نانا نانی، تمہارے ددیال ننیال خسرال کے جتنے رشتہ دار ہیں سب آ کے سب مومن ہوں گے، تو سب مومن ہوں گے تو جماعت میں شامل ہوں گے نہیں مومنوں کی؟ کوئی نام لینا کوئی فرض تھوڑی ہے، اگر نام نہیں لیا تو امام کے پیچھے پڑ جاؤ۔ مومنین اور مومنات کے لیے اجتماعی دعاؤں بھی بہت ہے، تم خود بھی کر سکتے ہو کہ تمام کل عالم کے مومنین والمومنات کی ارواح کو اس کا ثواب کرنا۔ اور اگر تخصیص کرنا چاہتے ہو تو میرے دادا دادی نانا نانی اور میرے ساس سسر، جو میرے خاندان کے جوان بوڑھے بچے جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ایمان کی حالت میں، اے اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب فائز ہو، اور ان کے صدقے طفیل میں اب اپنے لیے جو مانگ سکتے ہو، بھائی اپنے لیے تو مانگ ہی سکتے ہو کہ یا اللہ مجھے بنگلہ دے دے، کوٹھی دے دے، کار دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، جن کی بیویاں نہیں انہیں عورت دے دے، جن کے بچے نہیں انہیں بچے دے دے، میرے بچے نہیں ہیں مجھے بچے دے دے۔ جو اپنے لیے تو مانگ سکتے ہو بھائی، خود تو مانگ سکتے ہو اپنے لیے، اب اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے مانگتے رہیو، گھنٹہ بھر مانگو، 2 گھنٹے مانگو، پوری رات مانگو، فجر میں سحری کھا لو، عشاء میں بیٹھ کے فاتحہ میں فجر کی سحری کھا کے اٹھ جاؤ، یہ تمہارے اپنے اوپر ہے کہ جتنی چاہے لمبی دعا مانگ لو، جتنی مختصر چاہے اتنی مختصر مانگ لو۔ یہ ہو گئی فاتحہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں اتنی تو فاتحہ دلا سکتا ہے، نہیں دلا؟ اب ہمارے بچے دلا دیں گے، کیوں بیٹے دلا سکتے ہو نہیں؟ اتنی تو دعا کر ہی لوگے تم بھی امی ابا کے لیے اپنے، بتاؤ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جب ہمارے دلا لیں گے تو ہمارے بڑے کیوں نہیں دلا سکتے؟ ہے نہیں بات؟ تو اس میں جو ہے اپنے پیار محبت کے ساتھ میں جو بھی کر سکتے کرو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد غوث اعظم میں نے سوچا کہ کیا کروں، کیسے خراج عقیدت پیش کروں۔ میرے رب نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، ذہن میں ایک بات آئی، میں نے اپنی کمیٹی کے حضرات کے سامنے رکھا، اللہ انہیں بھی جزا خیر دے۔ دیکھو ہمیشہ گرم ٹھنڈا تار ملنے سے ہی کرنٹ بنتا ہے، امام الگ کھڑا ہو اور کمیٹی الگ کھڑی ہو تو جو ہے وہ الگ وہ کرنٹ بنے گا ہی نہیں۔ جب دونوں ملیں گے تو ہمیں یہ سوچ کر کے چلنا ہے، کمیٹی کو بھی اور ائمہ کرام کو بھی، کہ ہماری ذات سے ہماری قوم کو بھلا ہونا چاہیے، ہماری ذات سے ہماری قوم ترقی کرے، جو بے علم ہے وہ علم حاصل کر لیں اور علم صحیح طریقے سے حاصل کریں، علم جو ہے صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ایسے نہیں جیسے مولامیاں پڑھاتی ہوں بیٹھے ہوئے ایسے پڑھ لو، ایسے نہیں۔ جو قرآن نازل ہوا ہے جس قرات پر اسی قرات کے تحت اپنے قرآن کو درست کرو، اس کے مخارج کو سمجھو، اس کے جو ہے زیر زبر کو سمجھو، اس کے حروف کو سمجھو۔ آج ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو اب ہمیں کیا معلوم کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، بے کہاں سے ادا ہوتی ہے، تے کہاں سے ادا ہوتا ہے، سے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وہی ہم نے جو پڑھ لیا بچپن میں، الف بے تے سے جیم، جو ہمیں پڑھا دیا، جو ہم نے پڑھ لیا، اب پڑھ تو لیا، قرآن تو پڑھ رہا ہے، لیکن اب پڑھنے والے کو یہ احساس نہیں ہے کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہوگا۔ 29 حروف ہیں، حروف تہجی، وہ 29 کے 29 حروف اسی منہ سے تو ادا ہوں گے، باہر سے تھوڑی ادا ہوں گے، ناک سے تو ادا ہوں گے نہیں، اسی منہ کے اندر سے ادا ہوں گے۔ اور ہر حرف کا جو ہے ایک مخرج ہے، جب تک وہ حرف کو اس مخرج سے ادا نہیں کریں گے عربی زبان میں اس کا معنی بدل جائے گا۔ جب قرآن پڑھو گے، قرآن عربی میں ہے، جب اس کا معنی بدل گیا تو یہ کفر ہو گیا، تو ایسی نماز بھی نہیں ہوگی، ایسی نماز بھی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 1 2 3 چیزیں بتا دوں۔ 3 حرف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، 3 حرف ایک ہی جگہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیسا کرے گا آدمی، کیسے پہچانے گا کہ یہ 3 حرف ایک جگہ سے ہیں؟ ذرا غور کرو کہ تم لوگ پڑھتے ہو تو ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں؟ بھائی بات آ گئی تو بتانا میرا فرض ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ 2-5 منٹ اور انتظار کر لو، کوئی بات نہیں، امام حسین کے نام پہ۔ اب دیکھو تا، دال،
اور طا، یہ 3 حرف ہیں. کتنے ہیں؟ 3. یہ تینوں ادا کہاں سے ہوتے ہیں؟ ان کا مخرج کیا؟ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو. منہ کے جس حصے سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. تو اب ان تینوں حرف کا مخرج کیا ہے؟ یہ جو ہماری دانت ہیں سامنے والے، یہ جو بڑے دانت ہیں سامنے کے، انہیں کہتے ہیں قرات کی زبان میں ثنایا علیہ. میں غلط بولوں تو حضرت قاری صاحب تشریف فرمائے، میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں قرات کے معاملے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہیں کہتے ہیں ثنایا علیہ. اس کی جو جڑ ہے، جہاں مسوڑے جو ہے اوپر کے، جو دانت اندر جڑ میں پھنسی ہوئی ہے، وہاں جڑ سے یہ زبان کی نوک لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ وہاں جا کر کے لگتی ہے تو 3 حرف ادا ہوتے ہیں. کیا کیا؟ بولو بھائی، ابھی تو بتایا یار، جلدی بولو. ہاں، تا دال قا. اب تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں تو بھائی فرق کیا ہے اس کے اندر؟ کیسے کرو گے فرق؟ اسے یہ بتاؤ. تم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو نہیں پڑھا رہے ہو؟ اور خود بھی پڑھ رہے ہوگا، خود بھی پڑھا ہوگا. اب خود بھی پڑھتے ہو نماز، ذرا اندازہ لگا لینا میری اس گفتگو سے کہ غلطیاں کہاں ہیں ہماری نماز صحیح ہو رہی. ہم علماء کے پاس آتے تو نہیں ہیں، پیچھے باتیں بہت بناتے ہیں. جب بیٹھیں گے زانو ادب طے کریں گے عالم حق آقا کی خدمت میں، تب پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے بھاگو گے یا کان دیکھو گے اپنا پہلے؟ تینوں میں فرق ہے ادائیگی میں. تا دال تو ادائیگی میں فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ تا جو ہے بہت سکون کے ساتھ ادا ہوتا ہے. کیوں قاری صاحب؟ تا. دال، دال میں تھوڑی سی سختی ہے، جماؤ ہے، ٹھہراؤ ہے، یعنی زبان جو ہے دھچکا لگاتی جا کے. دال، دال. سمجھ میں آ رہی؟ اور تا، یہی زبان جب جڑ میں لگتی ہے تو یہ ہلکی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے آگے جا کر کے. جیسے ہلکی سی ٹیڑھی ہوئی تو یہی آواز ایک دم موٹی ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آواز بھر جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے تو طا ادا ہوتا ہے. اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدی میں دال آ گیا، صراط میں طا آ گیا، مستقیم میں تا آ گئی. اب بتاؤ انہیں کیسے ادا کرو گے؟ بتاؤ کیسے دکھاؤ گے پڑھ کے؟ اگر مخرج سے قرآن نہیں پڑھا تو نماز بھی نہیں ہوگی، لفظ کی ادائیگی نہیں ہوگی، لفظ کا تلفظ نہیں ہوگا صحیح تو قرآن صحیح نہیں ہوگا. ایسے قرآن سے پڑھی ہوئی نماز بھی درست نہیں ہوگی. اب بتاؤ ہر ایک پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے نہیں ہے؟ چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو. اب 3 حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، سا، غال اور را. یہ 3 حرف ہیں جسے آپ سے کہتے ہیں، رال کہتے ہیں، اور توئے زوئے والا زوئے پڑھا ہے. یہ مجہول قرات ہے، یہ معروف قرات نہیں ہے. تو اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ یہ بھی تینوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ 3 تو وہ تھے جو اس کی جڑ سے ادا ہو رہے تھے، اب 3 وہ ہیں جو اس کے سرے سے ادا ہوں گے. سامنے والے دانتوں کے سرے سے سرا زبان لگ کے ادا ہوں گے. تو اب اس میں فرق کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے فرق؟ جب ہم سا پڑھتے ہیں تو ہلکی سی ہوا جو ہے ان دانتوں اور زبان کے بیچ سے باہر کو نکلنے لگتی ہے. ایسا یہ قاری صاحب؟ ہلکی سی نکلنے لگتی ہے. اور رال، دال، رال والی رال، ہلکی سی جو ہے یہ بھی زبان لگتی ہے، ہلکا ملائمت ہوتی ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہوتی. اور یہی اگر ہم طا کے بعد والی جو را ہے وہ جب ادا کریں گے، اس میں بھری ہوئی آواز نکلتی ہے، موٹی آواز نکلتی ہے، تب جا کر کے جو ہے قرات ہماری صحیح ہوگی. اس لیے میری گزارش ہے قرآن صحیح پڑھو، اپنے بچوں کو بھی صحیح پڑھاؤ، صحیح تلاوت آنا چاہیے، ورنہ ہماری ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی.
ہماری ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے توجہ دو کہ خود بھی صحیح پڑھو، اپنے بچوں کو بھی صحیح پڑھاؤ، اور جن بچوں کے لیے ہم جو ہے ان کے اساتذہ جو مقرر کر رہے ہیں اس پر بھی ہمیں نظر رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے یہاں سب کے سب کامل ہے، کامل، کوئی ناقص کیا کسی کو کامل بنائے گا، کوئی ناقص کسی کو کیا کامل بنائے گا۔ میرے مدرسے کے اساتذہ اور مدرسین میں سب کے سب کامل، جب خود کامل ہوں گے تو وہ دوسروں کو بھی کامل بنائیں گے، جو خود ناقص ہوں گے تو دوسروں کو کیا کامل بنا پائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھو تاکہ تمہاری نماز بھی درست ہو جائے، تمہاری تلاوت بھی درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں مجھ سے کوئی لفظی معنوی غلطی ہو گئی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، استقامت فی الدین، تسلط فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اہل بیت اطہار سے سچی الفت و محبت اپنی کرم خاص سے عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔